تو مفتی صاحب یہ گفتگو ہماری وقفے سے پہلے بھی جاری تھی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورہ فرمایا کرتے تھے اور اسی پر گفتگو جاری تھی, تو آگے آپ کنٹینیو کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں اس سلسلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مختلف مقامات پر جو ہے وہ ہمیں مشورے کی ترغیب ارشاد فرمائی, اور خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف معاملات کے اندر مشورہ فرمایا ہے. جیسے آپ غزوہ احد کے متعلق دیکھیں کہ وہاں پر ایک سوال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں یہ جو جہاد ہے, یہ جو جنگ ہے, جنگ احد, یہ شہر میں رہ کر اختیار کرنی چاہیے, یہ شہر میں یہاں پہ جہاد کرنا چاہیے, یہ شہر سے باہر نکل کر. تو یہ اب انتہائی اہم معاملے کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح مشورہ کرنا. اچھا, دوسرا اس میں ایک اور چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ جو مشورہ ہے اس کی امپورٹنس کو اس اعتبار سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تاکیداً بیان کیا ہے, تو بعض اوقات اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں ہر معاملے کے اندر مشورہ کرنا کوئی ضروری ہے. اس طرح کے جو احکامات ہوتے ہیں نا, یہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ترغیبات ہوتی ہیں, اس کا تعلق ہوتا ہے ہمارے دنیاوی معاملات سے. صحیح. تو یہ جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں, اس میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو حکم دیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے مستحب, اس پر عمل کرنا مستحب ہوتا ہے. اور وہاں پر کچھ دیکھیں آپ, اس کے ترک پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی عذاب بیان نہیں فرمایا. یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ابھی پیچھے ہم نے جب حکم ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احکامات دی ہیں, ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ یہ مستحب ہے, اور یہاں پر ترغیبات ہیں. تو اس ترغیبات سے کسی کے ذہن میں یہ وہم آ سکتا ہے کہ جب آقا کا حکم ہے تو پھر اس پر عمل کرنا ضروری کیوں نہیں ہو رہا. تو اس پر عمل کرنا اس لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ یہاں پر اس کے ترک کے اوپر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی وعید نہیں بیان فرمائی کہ آخرت میں تم پر یہ عذاب ہوگا, البتہ دنیاوی نقصانات کی طرف اشارہ کیا ہے. تو جب بھی اس طرح کا کوئی حکم آتا ہے تو پھر وہ ہمارے لیے دنیاوی معاملات کے اندر جو حکم ہوتا ہے جس میں دنیاوی کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اس پر عمل کرنا مستحب ہوتا ہے, یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہوتا. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جو پودے ہوتے ہیں اس کے متعلق جو کل اس میں لگاتے ہیں, آپس میں جوڑتے تھے پودوں کو, تو اس سے پیدائش زیادہ ہوتی تھی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے. تو صحابہ نے وہ ترک کر دیا. تو اگلے سال جو ہے وہ پیدائش جو فصل کی تھی وہ کمی ہوئی اس کے اندر. تو پھر صحابہ کرام نے عرض کی نبی کریم علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ, آپ کے حکم پر عمل کیا تو اب یہاں پر پیدائش میں کمی ہو رہی ہے, تو اب ہم کیا کریں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے دنیاوی معاملات بہتر جانتے ہو. تو وہ پھر آپ اب دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے پہلے ایک مشورہ دیا, صحابہ نے اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس پہ تنقید نہیں کی. تو جب بھی ایسے احکامات ہوں تو اب وہاں پر بھی ایک مشورہ ہی تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ تم یہ نہ کرو. بالکل. تو اس مشورے پر عمل کرنے کے سلسلے میں صحابہ کرام نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے معاملات ہیں, تم جو جانو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے مشورے کا, یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے, یہ صرف ترغیبات ہیں, اور اس ترغیبات سے ہمیں اہمیت سمجھ میں آتی ہے, لیکن کوئی فرض یا واجب. یعنی مفتی صاحب یوں سمجھیں گے اس بات کو کہ کوئی شخص ہے کہ جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے معاملات میں مشورہ کرنا چاہیے, لیکن وہ اپنی ثوابدیدی اختیار کو دیکھتے ہوئے وہ مشورہ نہیں کرتا. مثال ہے کسی کمپنی کا مالک ہے اور وہ اپنی کمپنی کے فیصلے خود کرتا ہے اور وہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا, تو ہم شرعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ مشورہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ شخص گناہگار ہو رہا ہے. جی بالکل ایسے ہی کہ مشورہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہگار نہیں ہوگا, لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کے مشورہ بالکل نہ کرے اور یہ کہے کہ میں عقل کل ہوں, تو اس میں تکبر کا بھی تھوڑا سا عنصر آتا ہے, تو اس پر اپنے اوپر غور و تفکر کر لے. لیکن ساتھ میں نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ جس نے اپنے معاملات صرف خود ہی حل کیے تو وہ نامراد ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک وہ سوچ, ہر انسان جو سوچتا ہے نا وہ ضروری نہیں کہ مختلف زاویوں سے ہر چیز کو سوچ سکے, لہٰذا مشورہ کر لینا چاہیے چاہے کتنے ہی بڑے عہدے پر ہو, وہ تو مشورہ کرنے میں ہی عافیت ہے.